ہمارے اکابر نے قومی یکجہتی کانفرنسیں، فرقہ واریت مخالف کنونشن پورے ملک میں جگہ جگہ کیے، لیکن ہم کو اس کا جو فائدہ ملنا چاہیے تھا نہیں ملا۔ حضرت صدر محترم فرماتے ہیں اب ضرورت اس کی ہے کہ ہماری طاقت ہمارے ورکر ہیں، مقامی جمعیتیں ہیں، ضلعی جمعیتیں ہیں، صوبائی جمعیتیں ہیں، ہمارے ورکر کھڑے ہوں محلے محلے اور کھڑے ہو کر پیار و محبت، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ، ایک دوسرے کی خدمت، بیمار ہو اس کی عیادت، پریشان ہو اس کی پریشانی دور کرنا، یہ کام جمعیت علماء ہند نے شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ پہلا اجلاس ہے، اس درمیان میں جھارکھنڈ اور بنگال میں ہو چکا ہے، ابھی راجستھان، بہار، مہاراشٹر میں ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے میں۔ جو مقامی ورکر ہیں، جو ضلعی ورکر ہیں، ان کو جمع کر کے ان کو تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا بڑا اجلاس ہر صوبے میں الگ الگ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں یہ اعلامیہ ہے، یہ اعلامیہ پورے ملک کے لیے ہے۔ کثرت میں وحدت ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی تہذیبی و ثقافتی پہچان ہے۔ مذہبی روایات کا احترام، ثقافتی و لسانی تنوع، تمام ہندوستانیوں کو بلا تفریق مذہب آزادی اظہار رائے اور اپنے عقائد پر عمل پیرا ہونے کا بنیادی حق ہماری ملک کی اصل پہچان ہے، اور یہ تنوع نہ صرف ہماری تاریخ کا حصہ ہے بلکہ یہی اس ملک کے روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ جیسا حضرت صدر محترم نے فرمایا کہ امریکہ کے سابق صدر خود یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تنوع نہیں رہے گا ہندوستان میں تو ملک ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بے شک ہندوستان اس وقت انتہائی نازک اور چیلنجوں سے بھرپور دور سے گزر رہا ہے، جہاں فرقہ پرست قوتیں ہندو اور مسلم تفریق کو گہرا کرنے، قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کو کمزور کرنے اور آئین کی بنیادی روح کو مجروح کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، جمہوری روایات اور قومی یکجہتی کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج ہے۔ یورپی اقوام کی یورشوں سے پہلے ہندوستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ مختلف مذاہب و اقوام، تہذیبوں، زبانوں اور ثقافتوں کا مسکن ہونے کے باوجود دنیا کے لیے فرقہ وارانہ یکجہتی اور رواداری کی ایک مثال رہا ہے۔ یہ ملک امن و آشتی کا گہوارہ تھا، عالم اسلام میں اسی وجہ سے توقیر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس نے ملک کی ساکھ، عزت، وحدت، سالمیت کے لیے شدید خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی وطن کے وقت ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے جو حسین خواب دیکھے تھے اور ہندوستان کو جنت نشاں بنانے کے لیے جو خاکہ تیار کیا تھا، افسوس کہ آج ارباب سیاست نے اپنی کم نظری اور متعصبانہ سوچ اور عمل کے ذریعے ان خوابوں کو تار تار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ آج بھی آزادی کی نعمتوں اور ثمرات سے محروم ہے۔ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، انہیں ترقی کے ثمرات سے محروم رکھنے، انہیں حاشیے پر ڈالنے کے لیے سیاسی، انتظامی ہر سطح پر مذموم کوششوں کا سلسلہ روز بروز تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نفرت، دہشت، تعصب اور سماج کے تقسیم کے اس گندے ماحول میں معاشرتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا اور سماج کے تمام طبقات کے درمیان اتحاد، یگانگت کو فروغ دینا دن بدن ایک دشوار گزار چیلنج
بنتا جا رہا ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے ماحول نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے اور خوف کی ایسی فضا پیدا کر دی ہے جس سے نہ صرف پورا ملک لڑ رہا ہے بلکہ اس نے عالمی برادری کو بھی ہندوستان کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔